بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. يقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یا رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. دوستو، پچھلے ہفتے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اس حدیث پر تمہیدی. آج انشاءاللہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہاں پہ میں نے ختم کر دی تھی کہ ہم سب مخلوق ٹھہرے، عاجز ٹھہرے، ناتوان ٹھہرے. نہ ہماری اپنی ابتدا کا مجھے علم ہے اور نہ میری انتہا کا مجھے علم ہے. جی، نہ ہمارا نفع ہمارے بس میں ہے نہ ہمارا نقصان ہمارے بس میں ہے. کوئی بھی انسان کا نفع اس کے اپنے بس میں نہیں ہے اور نہ اس کے بس میں ہے کہ اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے. ہے ممکن ایسا؟ نہ صبح میری ہے نہ شام میری ہے، نہ خلوت میری ہے نہ جلوت میری ہے، نہ روشنی میری ہے نہ اندھیرا میرا ہے. جی، نہ رات میری ہے نہ دن میرا ہے، نہ ظاہر میرا ہے نہ باطن میرا ہے. یہ سب کس کا ہے دوستو؟ اس اللہ کی عطا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر چیز میں کمزور ہیں، ہر چیز میں ہم کمزور ہیں اور ہماری کمزوری کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ہم جس کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہے. وہ ہر چیز کے اندر بھی ہے اور ہر چیز سے باہر بھی ہے. اور اس کی ابتدا ہر چیز کی ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی انتہا ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ہے. وہی نا ہمارا اللہ ہے دوستو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام شعبے زندگی میں ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے ہم کمزور ٹھہرے. اور ہم جس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے اور
پوری اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے اس دھرتی پر، اس کائنات عالم میں، اس زمین کے اوپر، سورج کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی تمام مخلوقات کی تسبیح کو، تحمید کو، تحلیل کو، تقدیس کو، تکبیر کو، کبریائی کو، سب کو اللہ کے حضور میں جمع کر دیجئے۔ بہت سمپل بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو مائی کا پوت اس دنیا میں رہے گا، قیامت سر پھونکی جائے گی، اس وقت تک تمام انسان، تمام جنات، تمام ملائک، تمام سب کے سب جتنے اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کی حمد کیا، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تحلیل کی، اللہ کی تکبیر کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، ان سب کبریائی کو حضور حق میں اللہ کے پاس جمع کیجئے، تو سب کے سب کی بزرگی کبریائی ملا کر کے بھی اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکے گی، بلکہ میرا ایمان ہے کہ سب کی کبریائی جب جمع ہو جائے گی تو اللہ کے کبریائی کی ابتدا ہوگی۔ تمام کائنات عالم کی کبریائی کو ایک ساتھ جمع کر دیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری تک، اس میں ملائک کو بھی شریک کیجئے، انبیاء کو بھی شریک کیجئے، اولیاء کو بھی شریک کیجئے، ہم جیسے ناکاروں کو بھی شریک کیجئے، سمور مدد پرند چرند 18 لاکھ مخلوقات کی تسبیح کو ایک پلڑے میں رکھ کر کے حضور حق میں اللہ پاک کی جناب میں تحفے کے طور پر پیش کیجئے، تو اللہ جب اپنی عقدہ کشائی کریں گے، غلاف کو ہٹائیں گے، پردے کو چاک کر دیں گے، تو ان کی عظمت کے مقابلے میں پوری کائنات عالم کی تسبیح ذرہ بھی نہ ہوگی۔ وہاں سے اس کی کبریائی کی ابتدا ہوگی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی مجھے؟ آگے نہیں سمجھ میں، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ اب اس اللہ کی کبریائی کی جب سب کو جمع کر دینے کے بعد اس کی بزرگی کی ابتدا ہوئی، تو اس کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کہ اس کی شان کو کسی کو ممکن ہے بیان کر دے؟ بیان وہ کرے جو اس کو پہچانتا ہو۔ تو ملائک بھی جب اللہ تعالیٰ معرفت کا دروازہ کھول دیں گے قیامت میں، تو وہ کہہ دیں گے، بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، یا اللہ یہ جو آج مجھے آپ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اس معرفت کو دیکھ کے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے کائنات عالم کے وجود سے پہلے، اور کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ آپ کی علو شان کے مقابلے میں، یعنی بزرگی کے مقابلے میں مولا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تو بالکل ہی بے بس ٹھہرے، ہیں بھی بے بس، ہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا ہے کہ تم ہو کیا؟ انتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو، جی تم سب منگتا ہو۔ منگتا سمجھتے ٹھیٹ ہندی کا وہ لفظ ہے، منگتا، مانگنے والا، اور اللہ کرے واللہ الغنی، اور اللہ ہاں وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ حمد کے اعتبار سے بھی وہ غنی ہے، تحمید کے اعتبار سے بھی وہ غنی ہے، وہ کسی کی تحمید کا محتاج نہیں ہے، کسی کی تحلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی کی تکبیر کا محتاج نہیں ہے، کسی کی تقدیس کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اب اس ذات کی جب اتنی بڑی ابتدا ہے، ہم کے سب جمع کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، زیرو میں آ گیا، تو اب اس نے کرم کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کیوں کرم کیا؟ پچھلے ہفتے ایک اشارہ میں نے کیا تھا آپ کو کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے خود رحمت کو لے لیا ہے۔ اب اس رحمت کو تھوڑا سمجھ لیجئے، نہیں ہوگی تو اگلے ہفتے ہوگی بات، لیکن رحمت سمجھیے۔ اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لے لیا۔ اب یہ رحمت کیا ہے وہ آئے گی، تھوڑا سمجھیے تھوڑی دیر۔ رحمت کو اپنے ذمے لے لیا، دوسرے امت کا مجھے نہیں معاملہ معلوم، میرا معاملہ آپ کا معاملہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو بلائیں گے اپنے حضور میں حساب و کتاب کے لیے، تو ایک تختی لگا دیں گے عرش کے اوپر،
کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت اور میری غضب دونوں کی دوڑ ہوئی، تو میری رحمت سبقت کر گئی، آگے بڑھ گئی، اور غضب میرا پیچھے رہ گیا۔ کیوں؟ آگے رحمت للعالمین کھڑے ہوئے تھے۔ سمجھو ذرا، جلدی جلدی سمجھئے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے رحمت قرآن میں پڑھ دیا آیت، اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے از راہ عنایت، ہمارا اس کو کوئی زور نہیں تھا، استغفر اللہ، تو رحمت اپنے ذمے لے لیا۔ اس امت کے حساب کے لیے بلائیں گے قیامت کے دن، تو عرش پر ایک قانون لکھ دیا جائے گا کہ اس امت کا حساب رحمت کے اصول کے تحت لیا جائے گا، غضب کے اصول کے تحت نہیں لیا جائے گا، غصے کے اصول کے تحت، انتقام کے اصول کے تحت، جباریت کے تحت نہیں لیا جائے گا۔ تو خود رحمت اپنے ذمے لکھ لیا، رحمت کی تختی لگا دی، اور رسول دیا ہم کو، وما ارسلناک الا رحمہ، آگے نہیں جائے گے، رسول دیا رحمت والا۔ تین بات ہو گئی، اپنے ذمے رحمت لیا، عرش پر رحمت کو لکھ دیا، رسول بھیجا رحمت والا، تین بات ہو گئی۔ اور چوتھی چیز سن لیجئے، قرآن ادھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے رحمت لے لیا اپنے ذمے، تختی لگا دی رحمت کی، نبی دیا رحمت للعالمین، اور قرآن دیا شفاء للناس ورحمہ۔ یہ چار رحمت آپ کو ملی ہے بغیر مانگے ہوئے۔ یہ بات کو نوٹ کر لیجئے گا ڈائری میں، یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کرواتے ہیں، آپ کی طلب پر کرواتے ہیں، کہ خود رحمت کو ذمے لے لیا، حساب کے لیے بلایا تو رحمت کی تختی لگا دی تاکہ گھبرانا نہیں، اور رسول دے دیا رحمہ، اور قرآن بھی دے دی رحمہ، نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ورحمۃ، چار رحمت مل گئی آپ کو۔ اچھا بابا، جب رحمت چار مل گئی تو اب اسی رحمان کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اپنے بندے کو وہ الفاظ سکھا دو کہ اس الفاظ کے ذریعے وہ اپنے رب کو گفٹ دے دے۔ مخلوق مل کر کے اللہ کی حمد کہ الفاظ وزن نہیں کر سکتی تھی، ہم کیا، میری سوچ کیا، میرا وجود کیا، میرا علم کیا، اللہ نے اپنے علم کے دائرے میں جو سب سے بہترین خوبصورت الفاظ تھے، اس لیے کہ اس نے رحمت اپنے ذمے لیا ہے، آپ کو سکھایا کہ کہو اللہ کے پاس جب آیا کرو تو کہو الحمدللہ۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، کوئی کچھ اور کہتا، کوئی کچھ اور کہتا، سب جھڑتے لگڑتے۔ تو یہاں تو حنفی بھی کہتا الحمدللہ رب العالمین، شافعی بھی کہے گا، حنبلی بھی کہے گا، مالکی بھی کہے گا، کوئی اور ہے وہ بھی کہے گا، گلابی بھی کہے گا، وہابی بھی کہے گا، طلابی بھی کہے گا، شلابی بھی کہے گا، سب کہے گا الحمدللہ۔ اور عرب کی سرزمین میں تو مسلمان رہے، غیر مسلمان بھی کہتا، پوچھے کیف حال، کہے گا الحمدللہ۔ ہاں کہے گا نہیں کہے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جناب میں، اللہ کی تعریف کے لیے اس لفظ سے بہتر کائنات عالم میں، علم الہی میں یا خزانہ غیب میں اس سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں تھا جو بندے کو سکھلایا جائے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ کیا کہو؟ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں، لیٹرین سے جب واپس آتے ہیں، کیوں ڈر گیا بابا؟ اس وقت بھی کہتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب
انی العذا وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ جس کے یہ نہ نکلے تو اس کو حکنا لگوایا جاتا ہے۔ ہاں ہاں اللہ بچائے بھائی، ہم کو آپ کو سب کو بچائے جی۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ سکھایا ہے نبی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نماز پڑھتے تھے، یہی نہیں کہتے تھے بابا الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، تابعین نے بھی کہا، ائمہ نے بھی کہا، غوث نے بھی کہا، کتب نے بھی کہا، ابدال نے بھی کہا، ولی نے بھی کہا، فقیر نے بھی کہا، مومن نے بھی کہا، صالحین نے بھی کہا، شہداء نے کہا، ابرار نے کہا، اخیار نے کہا، اتقیاء نے کہا، سب نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو اس لفظ سے زیادہ خوش کرنے والا کوئی اور لفظ جی، اور لفظ ممکن ہی نہیں۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، قیامت کا دن جب آ جائے گا، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، تو اللہ نے اپنے یہ دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہے، لیکن شفاعت کی حدیث اگر گزر گئی ہے میرے درس میں تو گزر گئی، نہیں تو آ جائے گی کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر حمد کے کچھ نئے الفاظ اللہ پاک الہام کریں گے، جس لفظ سے اللہ کے حضور میں ہمارے حضور اس الفاظ کو پیش کریں گے تو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے خزانے میں حمد کی بھی کمی، ورنہ آپ اعتراض کر دیجیے گا کہ مولوی صاحب اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑا کوئی حمد کا خزانہ لفظ نہیں ہے جی۔ یہ اللہ کی قدرت کو بتا رہا ہوں امین بھائی کہ دنیا میں اس نے حمد کے لیے یہ الفاظ دیے، لیکن جب ہمارے حضور اللہ کے حضور میں صفات کا دروازہ کھولنے کے لیے سجدہ کریں گے تو ہمارا رب محمد الرسول اللہ کا رب حمد کے نئے الفاظ رسول اللہ کے قلب میں ڈالے گا، اور اللہ کے رسول نئے حمد سے اللہ کی حمد کریں گے تو اللہ خوش ہو کے دروازہ کھول دے گا۔ تب معلوم یہ ہوا کہ حمد جو ہے یہ اللہ کے دروازے کو رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اللہ کرے کھل جائے بابا، اللہ کھول دے۔ کھولا ہوا ہے بابا، یقین جانیے کھولا ہوا ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، وہ بات اور ہے، ہمیں محسوس نہ ہو تو اور ہے، لیکن اس نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ رحمت کا دروازہ کھولا جبھی تو اس نے سکھا دیا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ خیر چلیے اب آگے چلیے، حدیث آ گئی، اس سے پہلے ایک دو آداب سیکھ لیجیے۔ میں بھی امام مسجد ہوں، قاری صاحب بھی امام مسجد ہیں، اور سارے ائمہ مسجد بیٹھے ہوں گے، ناراض مت ہوئیے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بہت سارے علماء بیٹھے ہوں گے جو اور بھی ائمہ ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاۃ سے مراد ہے نماز۔ صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح پکڑے رہی، صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کنیکشن کو آن کر دیتا ہے، تعلق کو ملا دیتا ہے، مولانا بولتے ہیں کنیکشن کو جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ نماز کو صلاۃ کو صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کنیکشن ہو جاتا ہے، کنٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ بندہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی، اور فضل الباری علامہ شبیر احمد عثمانی کی بخاری کی شرح ہے اس میں بھی، اور علامہ انور صاحب کشمیری اور دوسرے تمام ائمہ نے کہا کہ مستحب تو یہی ہے کہ 7 آیت کو 7 سانس میں پڑھی جائے اور ہر آیت پر وقف کر دیا جائے۔ دلیل یہی حدیث ہے، یہ جو میرے سامنے تلاوت کی ہے۔ کیوں؟
بندہ جب کہتا ہے زمین پر، چاہے آپ امامت کر رہے ہو یا آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین، وقف کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تبارک و تعالی، آج سے نماز میں اس کا التزام کیجئے اسی دھیان کے ساتھ، تو احسان والی نماز اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جی جی ہاں، اللہ پاک کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کی مثال سیم لائک ایسی ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آئیے، تو میں کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں السلام، تو اس کے بعد آپ چپ رہتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں؟ ٹھہرتے ہیں۔ میں بولتا ہوں وعلیکم السلام، پھر آپ پوچھتے ہیں مولانا کیا حال ہے؟ میں بولتا ہوں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ بچے اچھے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بچے، یعنی اسٹاپ بائی اسٹاپ کلام ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے میں آؤں آپ کو کہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، خبر خیریت کیا حال ہے بھائی، آؤ بیٹھو چائے پیو جاؤ۔ کہے گا مولوی صاحب، بلوچ کہے گا بلوچی زمانے میں گسا یہ مردم گنو کا، ہاں بلوچی لوگ ہوں گے تو کہتے ہیں بلوچ گسا یہ مردم گنو کا، یار اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں، اس کو کوئی ڈسپلین۔ اب آپ آتے ہیں مسجد کے اندر، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور عرش پر آپ کا رب کہے گا آپ سے کے لیے فرشتوں کو کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور آپ اللہ کا جواب سننے کے لیے ٹھہرتے نہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں مفتی نہیں ہوں اس وقت مفتی آپ ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے تو کہیے استغفر اللہ، میں بھی استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ معاف کر دے، آج اللہ معاف کر دے۔ اس لیے ہر آیت پر ٹھہریے۔ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، جو بڑے، میں اکثر ان کے قصے سناتا ہوں آپ کو، نماز نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اگر کبھی پڑھائی تو اکیلے جب سنت پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا جب تک کہ عرش سے آواز نہیں آ جاتی حمدنی عبدی، اگلی آیت نہیں پڑھتا ہوں، ایک قبول نہیں ہوئی میں آگے کیسے چلا جاؤں، سلام کا جواب ملا نہیں، خیریت کیسے پوچھ لوں؟ جی ارے بابا، قرآن میں بھی آیت ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو کہو السلام علیکم، اگر وعلیکم السلام کا جواب آ جائے تو داخل ہونا، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو آپ آتے ہیں اللہ کے حضور 5 وقت الحمدللہ، اور ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تو ویری 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 ویری، جس کا دماغ جو ہے نا وہ آؤٹ آف رینج ہے، پاگل ہے یہ آداب شاہی کو جانتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ آتے ہیں مسجد میں، دیکھو کتنی میری بات سن کر کے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس سے تھوڑا سلو ہوا، ورنہ میں تو دیکھتا ہوں قاری صاحب بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، 1 منٹ میں 2 رکعت مار دیتے ہیں۔ دیکھ لو چاچا بولی پڑے، ارے مت بولیے، خیر دیکھیے، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات غلط نہیں کر رہا ہوں بھائی، دیکھو نہیں تو قرآن حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ مسلم کی روایت کہ اللہ پاک کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کا تصور ہو، خیال ہو کہ میری یہ صدا فرش سے پہنچ گئی، کہاں؟ عرش پہ پہنچ گئی، اور عرش سے میرے رب نے جو پاک ہی نہیں انبیاء کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے والا ہے، اس رب ذوالجلال نے اس ناکارے کی حمد کو سن کر کے عرش سے جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی، تو نماز میں جان پیدا ہوگی رفیق کی نہیں پیدا ہوگی؟
تو ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نماز میں گھڑی کو کہ کتنا منٹ باقی ہے، جماعت کھڑی انہیں سٹاسٹ مارتے ہیں، فٹافٹ کھٹاکھٹ. کراچی والے کھٹاکھٹ کھاتے ہیں نا، تو سوچتے ہیں کہ یہ نماز میں بھی کھٹاکھٹ چلے. پہلی آیت تھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین. ٹھہر جائیے، تصور کیجئے، سوچئے، ارادہ کیجئے، اپنی بیویوں کو بھی بتائیے. آج کے بعد جتنے بیوی والے ہیں سب بتاؤ. میں نے بھی اپنی بیوی کو بتایا ہوا ہے. ہاں دین ضروری ہے بابا پہنچانا. صرف بیوی اس لیے ہے کہ جمعہ کے دن بریانی پکا کے آپ کو کھلائے. امین بھائی اس کا کام صرف بریانی پکانا ہے؟ ارے بابا قرآن کہتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. مجھے تو مزہ اسی وقت آئے گا کہ جنت میں میری بھی کرسی ہو، میرے بیگم کی بھی کرسی ہو. تو ہم سوچتے ہیں بیوی کا کام صرف کیا ہے؟ چٹک مٹک پہننا اور خوب زبردست پرفیوم مار کر کے لوگوں کو دماغ کو پھیر دینا، امپریشن میں ڈال دینا. ارے کس کی بیٹی جا رہی تھی، غضبناک کیا پرفیوم لگایا ہوا ہے. حدیث میں عورت جتنے مرد کے پاس سے گزرے گی اور جتنے کو خوشبو لگے گی اتنا زنا لکھا جائے گا اس کو. ہاں سنو کان کھول کر کے، صرف فضائل کی تعلیم کرنے والوں مسائل بھی سیکھیے. جتنے مرد کے ناک سے خوشبو لگے گی اتنا زنا لکھا جائے گا. دیکھو حدیث جا کر کے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مرد خوشبو لگائے جو پھڑکتی ہوئی ہو، اور عورت خوشبو وہ لگائے جس میں رنگ ہو لیکن خوشبو بھڑکتی ہوئی نہ ہو. اللہ اکبر. ہمارے رسول کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے اللہ کے قریب اور ہم چلے آئے شیطان کے قریب. چھوڑیے استغفر اللہ، وہ تو میرا موضوع نہیں ہے. تو عورتوں کو بھی سکھائیے. آج ضرور تعلیم کیجیے گا بیوی والا سب. یہی نہیں کہ صرف دوپٹہ خرید کے لا کے دیتا ہے تو علم بھی سکھاؤں گے، ان کو بھی نیک صالحہ بناؤ. خیر بابا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے کہا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کر دی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہیں پر مت رکیے نا، آگے چلیے. کہ کیوں کہتے ہیں اللہ پاک عرش پر کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں نے ملائک نے کہا تھا کہ یا اللہ کن کو بھیج رہے دنیا میں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح ہم کر دیتے ہیں آپ کی، تقدیس ہم کر دیتے ہیں آپ کی. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا فرشتوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سنو انی عالم انی ما لا تعلمون. ارے تجھے نہیں پتا یہ ابن آدم کی اولاد دنیا میں جا کر کے میری حمد کس طرح بیان کرے گی. تمام برائی کا جذبات خواہشات تو بھرے ہوں گے، اس کے باوجود یہ الحمدللہ کہے گی، الحمدللہ کہے گی. اور سن لے اے ملائک عرش اعظم کے سکان، جوار رب کریم کے رہنے والوں، سنو تم جو حمد کہتے ہو اس میں صرف نیکی اور نیکی ہی کا پہلو ہے. لیکن آدم کی اولاد تو برائی بھی کر سکتی ہے نا. وہ برائی نہ کر کر کے جو میری حمد کہے گی تو اس کی حمد میں جو نور پیدا ہوگا وہ ملائک تمہارے تسبیح میں نور نہیں ہے. کیوں؟ صرف وہاں نیکی نیکی ہے نا. صرف کیا ہے؟ اپوزٹ کوئی چیز نہیں ہے، صرف نگیٹو ہے اس کے اندر. اور آدم کی اولاد تمام گناہ کا جذبہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو الحمدللہ کہے گا تو دو چیز کا نور پیدا ہوگا. برائی کو دبایا، اس کا بھی نور آئے گا اس میں، اور نیکی کو ابھارا، یہ دونوں نور آئیں گے اس کے اندر. اور تمہاری نور تو ایک ہے جی، دو تار ہے نا کنیکشن، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم. فرشتوں کی تسبیح سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ صرف ٹھنڈا ہے، اور انسان کی تسبیح سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا اور گرم دونوں ہے. اس لیے یہ جلدی چڑھ جاتا ہے، دو پاؤں سے جلدی جاتا ہے. اچھا بھائی، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں فرشتے بھی سن لیں کہ ہم نے جن پر اعتراض کیا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ تو اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں.
دیکھو دوستو ٹائم لگ جائے گا ورنہ اور ایک بات سنا دیتا پوائنٹ کی آپ کو، چلو سنا ہی دیتا ہوں۔ حاملین عرش جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ کروبیاں۔ آج کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو مولانا؟ ویری رونگ۔ آج اللہ کے فرشتے کو 4 اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اٹھا لیں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ 8 فرشتے قیامت میں۔ دیکھیے مولانا صاحب ان لوگوں کو برا کر دیں گے یار، ہے ان کو بولتے کروبیاں۔ یہ کیا ہے قرآن کہتا ہے، ذرا جلدی سے سن لیجئے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ اس پر بات کریں گے تو کئی جمعے لگ جائے گا۔ مجھے تو ایک بات سمجھانی ہے، آپ نے زمین پہ اللہ کی حمد کی، اور اللہ نے بھی اسی لفظ کو دہرایا بندے کی طرف نسبت کر کے۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا الحمدللہ، الحمد ہے اللہ کی، تو اللہ نے کہا حمدنی عبدی، لا الہ الا اللہ۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ آپ نے کہا الحمد للہ، اور اللہ کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ آپ نے حمد کی نسبت کی تھی اللہ کی طرف، بہت بڑی بات ہے نکتے کی، اہل علم سمجھ جائیں گے اس کو، اور اللہ نے اب حمد کی نسبت کر دی ہے بندے کی طرف۔ اسی لیے حاملین عرش فرشتے نے جب دیکھا کہ بندہ حمد کر رہا ہے غریر مسجد میں، اور اللہ اپنے حمد کی نسبت اب بندے کی طرف کر رہا ہے کہ میرے بندے نے میرے حمد کی، تب انہوں نے بھی اللہ کی حمد شروع کر دی۔ انہوں نے بھی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد انہوں نے بھی شروع کر دی کہ ارے وہ انسان دنیا میں جا کے کتنا عجیب بن گیا، دیکھنے کا تو اتنا چھوٹا، طاقت کا اتنا ضعیف کہ زور سے پیشاب لگ جائے تو غریر مسجد کے حمام میں آتے آتے پیشاب خطا کر گئی، لیکن یہ کتنا کمزور ہے یہ، لیکن اس کی زبان میں کیا طاقت تاثیر پیدا ہو گئی، کیا قوت گویائی اس کو مل گئی کہ زمین پر اس نے کہا پیشاب کر کے نکلا ہے یہ، اور کہتا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ تعریف کر رہے اس کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو عجیب مخلوق ہے یہ، تو یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، انہوں نے بھی اللہ کی حمد کر دی۔ آگے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، ایک پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو تاکہ یاد رکھیے گا دعا میں مجھے بھی، اور اللہ سے مانگیے گا۔ رحمت کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے حمد عطا کیا رحمت کے وسیلے کے، تو ان فرشتوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا وسعت کل شیء، ہوئی 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 قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، بہت لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑی تھی تو فرشتوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا ہے، اور کیوں؟ سن لیجیے اب، کہا یا اللہ آپ کی رحمت سب سے بڑی وسیع ہے، تو ابن آدم جس نے زمین پہ آپ کی حمد کی ہے، یا اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمت کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دیجیے۔ کیوں کہاں مغفرت کر دیجئے مولانا کرام؟ وہ بھی سن لیجئے، نقطہ ہے یہ۔ کیوں کہاں مغفرت کر دیجئے؟ کہ اللہ کے حضور میں یہی ملائک پیدائش کے دن یہ کہہ چکے تھے کہ یا رب العالمین یہ تو خون بہائے گا،
تو اپنی اعتراف تقصیر کے لیے حضور حق میں اب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت کر دیجیے. نہیں پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ بھائی آپ کے پیدائش کے دن انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو خون بہائیں گے. اللہ نے کہا میں جانتا تو نہیں جانتا، چپ. اب ان کو جب آپ کی حمد یہاں سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمد پر پھر حمد کی نسبت آپ کو کرتے ہیں، تو فرشتوں نے بھی حمد کی اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے قیامت میں جب ظاہر ہوں گے ملائک، تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کیا رے آپ نے تو اعتراض کیا تھا کہ ہم دنیا میں جا کے یوں کریں گے، تو کہہ بھی تو دیں گے کہ میں نے عرش کے پاس تمہارے لیے مغفرت بھی کی تھی. سمجھ گئے میری بات؟ بس آج یہیں تک رہنے دو. دعا کرو اللہ مجھے بھی علم دے، عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز دے، آپ کو بھی نواز دے. اس کی رحمت ہی کے وسیلے میں دوستو ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اور کوئی بھی نہیں جائے گا مگر کس سے جائے گا؟ رحمت سے. سن لو کان کھول کر کے، عبادت سے نہیں جائے گا، تسبیح سے نہیں جائے گا، چلے سے نہیں جائے گا، خروج سے نہیں جائے گا، توبہ سے نہیں جائے گا، استغفار سے نہیں جائے گا، کسی چیز سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جائیے گا؟ تو کہا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. پھر رحمت ہی کی بات آ گئی کہ مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پہ ڈال دے گا. اللہ ہم سب پہ چادر ڈال دے گا. دل سے دعا مانگ لو دوستو. میں بھی ناکارہ انسان، یقین جانو آپ سب سے زیادہ ناکارہ. بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس سے جو کام لے لے. جو کام اللہ لیتا ہے اس میں اخلاص عطا فرما دے. ریا سے بچا لے، میرے باطن کو اللہ تعالیٰ کبر سے بچا لے. اوئے ہوئے 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 متکبر انسان کو اللہ تعالیٰ چونٹی کی طرح قیامت میں ذلیل کریں گے. اللہ اس سے بچائے مجھے آپ سب کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ. یا اللہ اسی رحمت کا وسیلہ ہے، یا اللہ جو تیری رحمت کائنات عالم پہ چھائی ہوئی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجئے. یا اللہ رحمت کا سامیانہ ہی پھیلا دیجئے. یا اللہ ہم تو نالائق ہیں، انک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا اللہ آپ اپنے نام کی لاج رکھ لیجئے، اپنی رحمت کی لاج رکھ لیجئے. یا اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے. یا اللہ ہمیں شقی نہ کیجئے، بدبخت نہ کیجئے. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دیجئے گا. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے. اپنے وقت کا غوث کتب و ابدال و علماء صالحین صدیقین میں داخل کر لیجئے. یا اللہ اولیاء صدیقین کا جو سب سے آخری مقام ہے اپنے فضل سے تو ہمیں عطا کر دے. میرے اللہ آپ ہی کے بھروسے الہ العالمین سب کچھ ہے. یا اللہ یہ زبان بھی آپ ہی کی طاقت سے بول رہی، میرا کوئی کمال نہیں. میرا اللہ ہم تو وہی ناپاک انسان ہیں. یا اللہ بڑائی تو تیرے لیے ہے، کبریائی تو تیرے لیے ہے، عظمت تو تیرے لیے ہے، تحمید تیرے لیے، تکبیر تیرے لیے، تقدیس تیرے لیے. یا اللہ سب کچھ تیرے لیے. یا اللہ ہم تو تجھ سے بھیکھاری بن کے بھیک مانگنے آئے. یا اللہ ہمارے دامن کو ایمان اور تقوی سے بھر دیجئے، ہماری دعا کو قبول کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ یہ بوتل میں کیوں پلاتا ہے، یا تو گلاس نہیں لاتا ہے. لایا